بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کی پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج درس قرآن میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 229 اور 230 کی تفسیر کریں گے۔ ان آیاتوں میں طلاق کا طریقہ کار کہ شوہر بیوی کو کس طرح طلاق دے، جائز طلاق کا طریقہ کیا ہے، اور بیوی اگر چاہے تو شوہر سے کس طرح طلاق لے، آئیے قرآن سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق دو مرتبہ ہے، دو بار ہے، دو دفعہ ہے۔ پھر یا تو معروف طریقے سے بیوی کو روکنا ہے یا نیکی کے ساتھ، اچائی کے ساتھ بیوی کو چھوڑ دینا ہے۔ اب کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں نے قرآن سے سمجھا۔ وہ یہ جس طرح عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ طلاق شوہر کا حق ہے، شوہر جب چاہے جس طرح چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ شریعت کے مطابق طلاق دے یا شریعت کے مطابق طلاق نہ دے، تب بھی وہ طلاق طلاق ہے۔ یہ قرآن کے خلاف۔ طلاق ایک دینی شرعی عمل ہے، وہ شوہر کا حق نہیں۔ اگر اس کو شوہر کا حق قرار دیا جائے تو اس سے جو بیوی ہے اس کو نقصان ہوگا، بیوی کے خاندان والوں کو نقصان ہوگا، بچوں کو نقصان ہوگا اور سماج کو نقصان ہوگا۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ ایک انفرادی عمل نہیں جس میں انسان آزاد ہو، یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ اجتماعی اعمال میں سارے انسان ایک دوسرے کے پابند ہوتے، آئین، قانون، شریعت، دین کے وہ پابند ہوتے۔ تو ایک انسان جب پابند ہو اس کو آپ کس طرح آزاد بولیں گے؟ جبکہ ایک عمل کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہو، ہم کس طرح کہیں گے کہ یہ شوہر کا حق ہے؟ شوہر جب چاہے جس طرح چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے، اور بیوی جب چاہے جس طرح چاہے اپنے شوہر سے طلاق لے۔ شوہر بھی پابند ہے شریعت کا، معاہدوں کا، اور بیوی بھی پابند ہے شریعت اور معاہدوں کا۔ شریعت کے مطابق شوہر نے طلاق دینا ہے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق طلاق نہیں دے گا تو اس کا طلاق نہ صرف غلط بلکہ وہ گناہگار ہوگا۔ اور اسی طرح بیوی اگر شریعت کے مطابق طلاق نہیں لے گی تو وہ گناہگار ٹھہرے گی۔ کیا پھر اس کا طلاق جو شریعت کے مطابق نہ ہو وہ درست قرار پائے گی؟ جب آپ خود کہتے ہیں کہ نکاح ایک دینی عبادت ہے، ایک دینی عمل ہے، ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے، اور طلاق بھی اسی طرح، تو ایک عبادت وہ معبود کے طریقے پر ہوگا یا عبد کے طریقے پر ہوگا؟ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا یا بندوں کے مرضی کے مطابق ہوگا؟ اب قرآن نے اس بارے میں کیا کہا؟ قرآن نے تو کہا کہ طلاق دو مرتبہ ہے، اور ہمارے سماج میں جس قدر ہم طلاق دیں، طلاق طلاق طلاق، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ واقع ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا کہ طلاق دینے سے پہلے شوہر نے یا بیوی نے جو طلاق دے گا اس نے کرنا کیا ہے؟ اس نے یہ کرنا ہے، جب شوہر نے محسوس کیا، ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، بات بات پر طلاق دینا یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ طلاق دینے کی اپنی وجوہات ہے جو قرآن نے ظاہر کی ہے۔ خدا نخواستہ وہ وجہ یہ ہے
اگر شوہر نے بیوی کی طرف سے نشوز محسوس کیا، جنسی بے رغبتی محسوس کیا، تنفر نفرت محسوس کیا، بیوی میں سرکشی محسوس کیا اور بڑائی محسوس کیا کہ میری بیوی جنسی طور پر مجھ سے رغبت نہیں رکھتی، مجھ سے وہ ازحد نفرت کرتی ہے، اس کا دل میرے ساتھ نہیں ہے، اور وہ سرکشی پر اتر آئی ہے، وہ بات بات پر مخالفت کرتی ہے، مقابلہ آرائی پر اتر آئی ہے، اور غصہ جھگڑا اس کا اظہار کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے شوہر بہت پریشان ہے، ازحد وہ پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہے، دونوں خاندان بھی پریشان ہے. تو پھر شریعت نے شوہر کو کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ بجاؤ، طلاق دینے سے پہلے اس کو خوب سمجھاؤ اور بجاؤ. اگر وہ سمجھ گئی تو بہت اچھی بات، اگر نہیں سمجھی پھر اس کے بعد جو بڑے ہیں خاندانوں کے، ان خاندانوں کو بلا لے، اس بات کو خاندانوں میں رکھ لے، چونکہ یہ تو راز کی باتیں ہیں، مجبوراً پھر خاندانوں کے بڑوں کے سامنے بات رکھ لے، ایک بڑا اپنے خاندان سے، ایک بڑا بیوی کے خاندان سے، ان کو یہ بات رکھے تاکہ ان کی طرف سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اگر خدا خواستہ خاندان کے ان بڑوں نے بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پایا، اس پر قابو نہیں پایا، بیوی کی نفرت کو کم نہیں کر سکے، اس کا غصہ، اس کی جنسی بے رغبتی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ بیوی کے دل میں شوہر کے لیے کوئی جگہ نہیں، یا اس نے خدا نخواستہ دل کسی اور کو لے دیا ہے، تو پھر یہ مسئلہ پھر مصالحتی ٹریبونل میں جائے گا، پنچایت میں جائے گا، جو سرکار کی طرف سے، جو سماج کی طرف سے، پھر وہ کوشش کرے گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر عدالت شوہر کو ایک طلاق کی اجازت دے گا بامر مجبوری. اس لیے ایک طلاق کی اجازت دے گا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ مسئلہ حل ہو جائے. پھر عدالت کے کہے پر، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سعید بن جبیر رحم اللہ بہت بڑے عالم دین ہے، قرآن کا بڑا مفسر ہے، امام ضحاک، امام جساسی نے اپنی کتاب حکم القرآن میں اس بات کو بیان کیا. ادھر علماء کرام بے شک اس بات کو دیکھ. پھر شوہر طلاق دے گا، پھر یہ طلاق ہو گئی. طلاق بھی ابھی شوہر عدت کی کے لیے دے گی، وہ اس طرح کہ بیوی طور کی حالت میں ہو، بالکل ماہواری سے پاک ہو، اور شوہر نے اس طہر میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کیا ہو، پھر صریحاً ایک طلاق اپنی بیوی کو دے گا، اور اس پر بھی گواہ وہ بنائے گا، دو گواہوں کی موجودگی میں پھر یہ طلاق دے گا. مجھے بتائے کہ آج تک ہم نے اس طرح طلاقوں کو دیکھا، اس طرح ہم نے طلاق دیا. اگر اس پروسیس سے ہم اس کو گزارے تو مجھے بتائے کہ طلاق اس کا فقدان آپ کو ملے گا معاشرے میں. اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ بیوی نے بھی طلاق لینا چاہیے، وہ بھی اسی پروسیس سے، وہ بھی بڑوں کو بیچ میں لائے گا، شوہر کو سمجھائے گا، عدالت کی طرف رجوع کرے گی. پھر اگر عدالت نے محسوس کیا کہ یہ گاڑی چلنے والی نہیں، پھر وہ بیوی شوہر کو کہے گا کہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، چونکہ تمہاری بیوی طلاق لے رہی. اور اگر شوہر نہ دے تو پھر عدالت اس نکاح کو فسخ کرے گی. لیکن ادھر بھی شوہر ایک طلاق اس کو دے گا طہر کی حالت میں، جس میں اس نے ہم بستری بیوی سے نہیں کیا ہو. پھر بیوی عدت گزارے گی. عدت کے حوالے سے ہم نے
پہلے پڑھا تھا، عدت گزارے گی. عدت کے دوران اگر شوہر نے طلاق دیا، اگر شوہر نے طلاق دیا تو عدت کے دوران وہ بیوی سے رجوع کر سکے گا، اور عدت کے بعد تو بالکل کر سکے گا. پھر یہ رجوع کیا ہے؟ جو عدت کے دوران شوہر کا حق ہے، اور اس کے بعد بھی اگر بیوی چاہے وہ رجوع کر سکتا ہے. اس کا بیان پھر اگلی آیتوں میں ہم پڑھ لیں گے. یہ ہے طلاق کا طریقہ. اور قرآن مجید میں آپ باہمی افہام و تفہیم کے لیے سورہ نساء کی آیات 34 اور سورہ نساء کی آیات 138 پڑھیں. ثالثوں کا تقرر اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی آپ سورہ نساء کی آیات سورہ نساء کا 35 میں پڑھیں. اور عدالت کی طرف رجوع اور عدالت کو اختیار، پھر عدالت کی مرضی اور حکم پر طلاق دینا، اس کے لیے آپ سورہ نساء کی آیت 35 پڑھیں. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. یہ فَبْعَثُوا امر کا صیغہ ہے. خیر یہ کچھ فنی باتیں ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے. اگر کوئی چاہتا ہے جو میں نے کہا اس کو وہ جا کر سورہ نساء میں اچھی طرح پڑھے، اور خصوصاً سورہ طلاق میں اس کو پڑھ لے. ایک سورت وہ طلاق کے حوالے سے، اس سورت کا نام بھی سورہ طلاق. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ طلاق کس قدر اہمیت کا عامل مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے. اس لیے شریعت نے ہمیں بہت سمجھایا مردوں کو کہ طلاق تم نے شریعت کے مطابق اس طرح دینا ہے، اور عورتوں کو بھی سمجھایا کہ تم نے طلاق اس طرح لینا ہے، اور بڑوں کو بھی سمجھایا. اور اس میں عدالت کے لیے بھی جو ہے نا روشنائی ہے، تاکہ کیونکہ طلاق سے پورا خاندان جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہونے جا رہا ہے. سب سے زیادہ اثر خود بچوں پر پڑتا ہے. جو طلاق دے رہا ہے اس پر بڑا اثر پڑ رہا ہے، جس کو طلاق دیا جا رہا ہے اس پر بڑا اثر پڑتا ہے، بیوی کے خاندان والوں پر بڑا اثر پڑتا ہے، شوہر کے خاندان والوں پر بڑا اثر پڑتا ہے، دوستوں پر، قرابت داروں پر، ہمسایوں پر، ہر ایک پر بڑا اثر پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق، جو شرعی طلاق ہے وہ مرتان، 2 بار ہے، ایک بار نہیں کہ تم کہو طلاق طلاق. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا سب سے بہترین طلاق جس کو وہ طلاق حسن کہتے ہیں وہ یہ ہے جس کو صحابہ کرام نے پسند فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور سارے ہمارے جید علماء کرام، ہمارے ائمہ کرام، وہ سب یہی فرماتے کہ حسن طریقہ یہ ہے، شرعی طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ کامل طور کی حالت جس میں شوہر نے بیوی کے ساتھ ہمبستری نہیں کیا اس کو ایک طلاق دے دے تاکہ وہ اپنی عدت کو گزارے. پھر عدت کے بعد پھر وہ آزاد. ہاں عدت کے دوران شوہر وہ بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اور عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے. رجوع پر بعد میں بات کر لیں گے. یہ آسان طریقہ ہے. ایک اور طریقہ بھی علماء کرام بتاتے، اگرچہ اس کو احسن نہیں کہتے. امام مالک تو اس کو بدعت کہتا ہے، خلاف سنت کہتا ہے. باقی آئمہ اس کو حسن کہتے ہیں. حسن نہیں، بہت اچھا نہیں، لیکن اچھا. وہ یہ کہ ہر طہر میں ایک ایک طلاق دیتے. بیوی طہر کی حالت میں آئی، ماواری سے بالکل پاک ہے، شوہر اس کے ساتھ قربت نہ کرے، اختلاط نہیں کرے جنسی، ایک طلاق اس کو دے دے. طہر گزر جائے، پھر ماواری کی حالت آتی ہے، پھر طہر آ جائے، پھر کامل طہر میں ہم بستری نہیں کرے، پھر ایک طلاق. پھر طہر ختم ہو جائے، ماواری کی حالت آ جائے، پھر طہر آ جائے، پھر اختلاط نہ کرے، پھر ایک طلاق دے دے. 3 طہروں میں الگ الگ 3 طلاق. یہ حسن ہے. گویا کہ ہر نکاح میں ایک طلاق، ہر نکاح میں ایک طلاق. اس کو امام مالک بدعت کہتا ہے، خلاف سنت کہتے، اور باقی ائمہ اس کو سنت بھی کہتے ہیں اور حسن بھی کہتے. میرے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے وہ قرآن سے قریب تر ہے. اور اسی طرح ایک طلاق بدعت کا ہے، طلاق بدعت.
جو بالکل شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، جس کو علماء کرام نے اچھا نہیں جانا، وہ ہے شوہر کا ایک ہی دفعے میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی الفاظ کے ساتھ 3 طلاق دینا۔ شوہر بولے اپنی بیوی کو میری طرف سے تم طلاق ہو، طلاق ہو، طلاق ہو، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں، یہ گناہ والا طلاق۔ سارے علماء کرام نے اس کو سوائے امام شافعی کا اس کو بدعت قرار دیا کہ یہ خلاف سنت۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، ایک طرف سے علماء اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، خلاف سنت بھی کہتے ہیں، غیر شرعی بھی کہتے ہیں، حرام بھی کہتے ہیں، گناہ بھی کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جائز بھی ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا، ایک طرف سے علماء کہتے ہیں کہ نکاح عبادت ہے، اب عبادت میں عبادت شریعت کے طریقے پر ہوتا ہے، جس طرح نکاح شریعت کے مطابق ہوتا ہے، تو طلاق اگر شریعت کے خلاف ہوئے گا وہ کس طرح جائز قرار پائے گا؟ لیکن جمہور علماء کی اکثریت اس کے باوجود اس کو گناہ سمجھتے، پھر بھی کہتے یہ جائز۔ جس نے بھی اپنی بیوی کو ایک ہی دفعہ ایک مجلس میں ایک ہی الفاظ کے ساتھ طلاق طلاق طلاق، میری طرف سے تم کو طلاق طلاق بولا تو طلاق ہو گئی، بس بیوی گئی، پھر بیوی اپنی طرف رولے اور شوہر ادھر رولے۔ خدا کے بندو، یہ خلاف قرآن ہے، خلاف سنت ہے، کامن سینس کے خلاف ہے، سماجی علوم کے خلاف ہے، یہ سماجی اصولوں کے یہ خلاف۔ اس میں فریقین کا بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے ایک روایت کے مطابق احمد بن حنبل رحم اللہ، امام ابن تیمیہ اور اثناء عشریہ کے علماء کرام، ہمارے احناف میں سے محمد ابن مقاتل، حجاج بن ارطات، زیدیہ کے علماء کرام، اور آج کے دور کے بڑے بڑے نامور عالم جس طرح امام شلتوت مصر کے بہت بڑے عالم دین، جامعہ ازہر کے شیخ رہے، اور اسی طرح رشید رضا، علامہ رشید رضا المنار کے ایڈیٹر، تفسیر المنار کے مصنف، شیخ عبدو کے بہت بڑے شاگرد، جمال قاسمی شام کے بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر قاسمی اس نے لکھی ہے، وہ اور بھی بہت سارے علماء کرام، وہ کہتے ہیں کہ جو طلاق شریعت کے موافق نہیں ہے وہ ایک طلاق قرار دیا جائے گا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں ایک الفاظ کے ساتھ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دی تو یہ علماء کہتے ہیں کہ ایک طلاق ہوگی، اور وہ استدلال کرتے ہیں، امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے حضرت ابن عباس سے، امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو نقل کی۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتی بیک وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک تصور ہوتا تھا، ایک طلاق۔ جناب حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ ایک طلاق تصور ہوتا تھا، اور جناب سیدنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی وہ ایک طلاق تصور ہوتا تھا۔ پھر بعد میں ایک آرڈیننس کے ذریعے حضرت عمر فاروق نے اس کو 3 قرار دیا۔ وہ ایک آرڈیننس ہے، آرڈیننس ایک وقتی چیز ہوتا، ہم نہیں جانتے کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے۔ آرڈیننس تو دین نہیں ہوتا، وہ تو قانون نہیں ہوتا، وہ تو آئین نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو اس آرڈیننس کو لے کر ہمارے علماء کرام آج تک انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جس نے اپنی بیوی کو خلاف شریعت، خلاف قرآن، خلاف عقل 3 دفعہ ایک مجلس طلاق دی تو وہ 3 ہو گئے۔ جبکہ امامیہ کے جو عالم ہیں، اور یہی محمد بن مقاتل سے بھی ایک روایت،
حجاج بن ارطاد سے بھی ایک روایت کہ بالکل جس نے 3 طلاق دی سرے سے وہ طلاق کی غلط ہے، بالکل ایک بھی نہیں ہوتا. یہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں بالکل. وہ شریعت کے جتنے طریقہ کار تھے اس کو اس نے زیر نظر بھی نہیں لایا، درخور اعتنا بھی نہیں سمجھا، خلاف شریعت اس نے کی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. خود قرآن کہتے الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے نا، تو یہ 3 بار کہاں سے آ گئے؟ 3 بار پہلے تو نہیں، آپ 3 بار قرآن سے ثابت کریں. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ قرآن میں 3 طلاق ہی نہیں ہے. ان کی تو یہ رائے ہے کہ طلاق 2 ہے. بعض عالم ایسے بھی ہیں جو گزرے ہیں، بڑے بڑے نامور عالم ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں طلاق 2 ہے. 2 طلاق کے بعد یا تو اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے بیوی بناؤ رجوع کر کے تجدید نکاح کر کے، یا تو اس کو چھوڑ دو. جس نے 2 بار طلاق دی ان علماء کے رائے میں، تیسری بار اگر وہ نکاح تجدید نکاح اپنی بیوی سے کرے گی تو اس نیت سے کرے گی کہ بعد میں نے اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دینا. اور اگر بیوی بھی بیوی بننی جا رہی ہے وہ بھی یہ سوچ کہ اس کے بعد مجھے طلاق ملنے والا نہیں ہے. بعض علماء تو یہ کہتے. آئیے اب قرآن کی طرف دوبارہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بات میں آپ کو کہوں، چونکہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے نا، تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی بیک وقت، ایک ہی مجلس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خبر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، آپ کو غصہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا 3433 نمبر. اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوا عن رجل طلق امرأته 3 طلقات جميعا، کہ ایک شخص نے قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف اپنی بیوہ کو ایک ہی بار 3 طلاق دی. فقام غضبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہو گئے غصے میں. ثم قال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جائے؟ کتاب میں طلاق 2 بار ہے، 2 مرتبہ ہے، 2 نہیں ہے، 2 بار ہے. ایک بار طلاق دو، پھر اس پروسیس سے گزرے، پھر طلاق دو. اور اس نے قرآن کے ساتھ مذاق کیا، ایک ہی بار اس نے 3 طلاقیں دی. وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اس حالت میں کہ میں آپ لوگوں کے پاس موجود ہوں، میری موجودگی میں آپ لوگ قرآن کے ساتھ کھیلتے ہو، قرآن کے ساتھ مذاق کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مذاق بولا، لیکن ہمارے علماء کرام کہتے ہیں اگر اس نے مذاق بھی کیا تو طلاق ہو گیا. مذاق بھی کیا طلاق ہو گیا. مذاق میں آدمی نماز کرے نماز ہو جاتا، اور خلاف شریعت نماز پڑھے اس کا نماز ہو جائے گا. خلاف شریعت حج کرے اس کا حج ہو جائے گا. خلاف شریعت کوئی کام کرے اس کے کام کو اللہ قبول فرمائے گا. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. پھر سنو مسلمانوں، سورہ طلاق کی آیات 229 ہم پڑھ رہے ہیں. الطلاق مرتان، طلاق اپنی بیوی کو نکاح کے بندھن سے آزاد کرانا، وہ 2 بار ہے. طریقہ میں نے آپ کو بتایا. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر اگر وہ چاہے اس 2 بار میں، اس 2 بار کے بعد کہ اپنی بیوی سے میں نے طلاق کو یعنی اپنی بیوی سے میں نے رجوع کرنا، تو اس کے لیے معروف طریقے سے اس نے امساک کرنا. معروف طریقہ علماء کرام فرماتے رجوع سے کرنا، وہ اپنی جنسی رغبت کو قولاً یا عملاً بیوی کے سامنے ظاہر کرنا. امام شافعی کہتے عملاً نہیں قولاً، اور قرآن سے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے وہ ہے تجدید نکاح، یعنی دوبارہ معروف طریقے سے وہ نکاح پڑھائے گا. اور نکاح کے وہی لوازمات جو نکاح میں ہیں وہ سب لوازمات سامنے آئیں گے. اس کو کہتے ہیں معروف طریقے سے، تاکہ یہ طلاق کیل نہیں بن جائے، یہ ایک تماشا نہیں بن جائے. جب بھی شوہر طلاق دے سوچ اور سمجھ کر دے، اگر میں نے رجوع بھی کیا تو دوبارہ مجھے نکاح کرنا پڑے گا. اور نکاح کے سارے لوازمات وہ ضروری ہے. اور نکاح میں پھر بیوی کی مرضی بھی ضروری ہے. اگر بیوی راضی نہیں ہوگی تو آپ اسے رجوع کر سکتے. او تسریر باحسان،
اور اگر شوہر نے کہا کہ نہیں بس ابھی جو ہے نا نہیں ہو سکتا، تو طلاق احسن، ایک طلاق کے بعد اس کو چھوڑے، میری طرف سے آپ فارغ، کوئی دشمنی نہیں ہے، اچھائی کے ساتھ بلائی کے ساتھ، کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے، بیوی کو تنگ نہیں کرنا ہے، خاندان والوں کو تنگ نہیں کرنا ہے، بچوں کے حوالے سے اس کو تنگ نہیں کرنا ہے، اس کے بچوں کو نہیں چیننا ہے، لکھ کے دے دے کر اس کو نہیں نکالنا ہے، اس کی ہر چیز پر قبضہ نہیں کرنا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اے مردو اے شوہرو، جب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو خیال جو کچھ بیوی کو تم نے دیا اس کو واپس اس سے مت لو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جو بھی تم نے دیا اس کو، منقولہ غیر منقولہ جائیداد تم نے اس کو دی، اس کے نام پر مکان کیا ہے، اس کے نام پر گاڑیاں ہے، زیورات تم نے اس کو دیے ہیں، اور چیزیں تم نے اس کو دی، آپ ان کو ان سے نہیں لے سکتے، اچھا آپ ان کو ان سے نہیں لے سکتے تو ان کے بچوں کو سے لے سکتے، اس کے بچوں کو چھین نہیں سکتے، بچے بہتر یا مال؟ جب اللہ تم کو کہہ رہا اگر بیوی کو طلاق دیا جو کچھ دیا ہے وہ واپس اس سے مت لو، تو ہم جب طلاق دیتے بیوی سے بچوں کو بھی چھینتے، یہ کہاں کا انصاف؟ اس کو بچوں سے محروم کرتے، کہاں کا انصاف؟ کیا ان بچوں پر اس کا حق نہیں جس نے اپنے پیٹ میں ان کو پالا، اپنا خون اس کو دیا، اپنی راتیں اس پر قربان کی، اپنی نیندیں اس پر قربان کی، اپنی جوانی اس پر قربان کی، طلاق بھی تم نے دیا، گھر سے بھی تم نے نکالا، اور بیوی بھی تم چنتے ہو، تم مسلمان ہو، تم کو شرم نہیں آتا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن مردوں کی حکومت، مردوں کی بادشاہی، جو کرے ان سے کون پوچھنے والا؟ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں مرد جو ہے حاکم ہے، مرد داروغہ ہے، سیر حقوق مردوں کے ہے، عورت بیچارے کو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، جو کچھ تم نے دیا ہے ان سے تم اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ سورہ نساء کی آیات 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم نے تو اپنی بیوی کے ساتھ قرار کیا تھا، تمہاری بیوی نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا نکاح کے وقت، اور ایک دوسرے سے تم ہم بستر بھی ہوئے، پھر کس طرح تم اس سے وہ ساری چیزیں لیتے ہو جو تم نے اس کو دیے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اسی سورہ نساء کی آیت 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ڈھیر سارے سونے اپنی بیوی کو دیا پھر تم طلاق دینے لگے تو اس سے کچھ بھی مت لے، چاہے وہ منقولہ ہے غیر منقولہ ہے، إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ، ہاں ایک جگہ لینے دینے والا عمل ہو سکتا ہے، وہ اس صورت میں کہ اللہ کی حدود دونوں طرف سے پامال ہو رہا ہے، اگر یہ طلاق نہیں ہوا اس میں حدود خدا کے پامال ہو رہا ہے، اب شوہر نے بیوی کو بہت کچھ دیا ہے، منقولہ غیر منقولہ، زیورات دیے ہے، کپڑے دیے اور ساری چیزیں، اسی طرح جو ہے نا غیر منقولہ جائیدادیں، مکانات، دکانیں اس کے نام پر ہیں، لیکن بیوی کا دل شوہر کے ساتھ نہیں ہے، بیوی کے دل اور ہے، شوہر کے ساتھ جنسی رغبت اس کو نہیں ہے، نفرت ہے اس کو۔ اب شوہر دیکھتا ہے اگر میں نے بیوی کو طلاق دی تو میرا سارا کچھ جائے گا، وہ جو منقولہ ہے وہ بھی جائے گا، جو غیر منقولہ ہے وہ بھی جائے گا، اس لیے میں اس کو نہیں دوں گا طلاق، لٹکا کے اس کو رکھتا ہوں۔ اور بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر اس نے مجھے بہت کچھ دیا، اگر میں نے اس سے طلاق لی اگرچہ اس کا دل میرے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ اس کو مجھ سے نفرت ہے، اگرچہ اس کا دل کسی اور عورت میں ہے، لیکن اگر میں نے اسے طلاق لی تو جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے منقولہ غیر منقولہ جائیداد وہ تو مجھ سے جائے گی، اس لیے میں طلاق نہیں لوں گی۔ بس دونوں ناراض ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، لیکن
نہ شوہر طلاق دے رہا ہے نہ بیوی طلاق لے رہا. گھر میں بربادی ہے، بچے پریشان ہیں، خاندانوں میں نفرتیں ہیں، دن رات لڑائیاں ہیں. تو اس کا حل بھی قرآن نے کہا. یہ تو ایک مسلمان گھرانہ نہیں ہے جس میں ہر دن لڑائی ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد ہے باہمی مودت، رحمت، ایک دوسرے سے سکون لینا. آدمی شادی کرتا ہے اس لیے کہ شوہر بیوی سے سکون لے ہوئے جنسی اور بیوی شوہر سے سکون لے ہوئے جنسی، ایک دوسرے پر مہربان ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو. جب یہ چیز نہیں آئے تو اس سے پھر بہتر طلاق ہے نا. تو ایسی حالت میں شوہر طلاق دے تو جو عدالت ہے، جو پنچایت ہے، وہ جو غیر منقولہ جائیداد وہ دوبارہ شوہر کو مل سکتی. اور اگر عورت بھی طلاق لے لے تو غیر منقولہ جو جائیداد وہ شوہر کو واپس کرے. اس میں گناہ نہیں، اس میں گناہ نہیں کہ عورت کچھ معاوضہ دے دے، جو طے کرے پنچایت، جو دونوں فریق طے کرے، جو عدالت طے کرے، اس میں پھر گناہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے حدود پامال ہو رہا ہے. اسی لیے فرمائے الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به. ہاں اس صورت میں لینا دینا وہ جائز ہے کہ میاں بیوی ڈرے کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، باہمی سکون ایک دوسرے کو نہیں دے سکیں گے، محبت اور الفت ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے. پھر اگر تم کو خوف ہو اے پنچایت والو، اے مسلمانوں، عدالت والوں، مصالحتی ٹریبیونل کے لوگوں، کہ وہ دونوں واقعی میں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ بیوی جان چھڑانے کے لیے کچھ معاوضہ جو طے ہو جائے باہمی وہ دے دے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، یاد رکھنا، ان سے تجاوز نہیں کرنا. شوہر بھی ظلم نہیں کرے، بیوی بھی ظلم نہیں کرے، اور جو پنچایت ہے وہ بھی ظلم نہیں کرے، جو خاندان کے بڑے وہ بھی ظلم نہیں کرے، تاکہ حقدار کا حق جو ہے اس کو مل جائے، نہ بیوی پر ظلم ہو جائے طلاق لیتے لیتے وقت، نہ شوہر پر ظلم ہو جائے طلاق دیتے وقت. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور یاد رکھو ان میں سے کسی نے بھی اگر اللہ کے حدوں کو توڑا اور وہ ظلم کا شکار ہوگی، اس نے ناجائز کی، تو وہ ظالم ہے، اور ظالموں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے سزا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. ہاں جب بیوی سے معاوضہ لیا شوہر نے پھر طلاق دیا، اور بیوی نے معاوضہ دیا شوہر کو پھر طلاق لی، اب یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے طلاق کے بعد، چونکہ معاوضہ اس نے لے لیا، بیوی سے معاوضہ لے لیا، بیوی بیچاری نے معاوضہ دیا. نفرت بہت زیادہ تھا ورنہ کدھر معاوضہ وہ دیتی تھی، نفرت بہت زیادہ تھا ورنہ شوہر کیوں معاوضہ لیتا تھا. اب دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا یہ شوہر، نہ عدت کے دوران نہ عدت کے بعد، جب تک وہ بیوی کسی غیر مرد سے جا کر شادی نہیں کرے، نکاح نہیں کرے. ادھر قرآن میں نکاح ہے، اب بستری نہیں ہے. پھر وہ غیر مرد، غیر شوہر بعد میں مر جائے یا کسی وجہ سے اس کو طلاق دے، پھر وہ بیوی اگر چاہے تو سابقہ شوہر کے ساتھ شادی کر سکتے، اور اگر شوہر چاہے تو وہ سابقہ بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. لیکن یہ جو حلالے کا ڈرامہ ہے جو علماء نے جائز ٹھہرائی، یہ ایک ڈرامہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کے نبی نے ان کو سخت الفاظ میں جو ہے نا خطاب کی کہ جو پھر ڈرامہ رچاتے، پہلے ایک مجلس میں طلاق 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 قرآن کے خلاف، پھر مولویوں کو کہے پر آ کر اس کو 3 طلاقیں مانتی، پھر بعد میں پچھتاتے، پھر جاتے علماء کے پاس کہ میں نے تو بیوی کو 3 طلاق ایک مجلس میں دی، ابھی میں کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، مسئلہ ہے، گھر ویران ہو گیا، پریشان. پھر اس کو مولوی صاحب بولے کہ ابھی تم نے حلالہ کرانا، اپنی بیوی کو کسی مرد کو کچھ دنوں کے لیے دینا ہے، شرم کا مقام. پھر اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا، پھر اس کو طلاق دے گا، پھر اس کے بعد تم شادی کرو.
طلاق دیا تم نے اور بکتے بیوی. کیا شریعت میں ایسے ڈرامے جائز ہیں؟ خلاف عقل، خلاف اخلاق، خلاف قرآن، خلاف سنت. لیکن ہمارے ہاں بڑے بڑے عالم وہ اس کو جائز ٹھہراتے اور مسلمان بھی اس کو جائز قرار دیتے. نہیں، دین مذاق نہیں ہے، ایک سنجیدہ عمل ہے. طلاق دیتے وقت سوچو کہ بعد میں یہ ہونا ہے. جب بیوی معاوضہ دے رہی ہے تو پھر شوہر سوچے کہ اس کے بعد میں بیوی کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا جب تک بیوی کسی غیر کے ساتھ شادی نہیں کرے. اور بیوی بھی سوچے 1000 بار، میں معاوضہ دے رہی ہوں اپنے شوہر کو، شوہر سے میں طلاق لے رہا ہوں. اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تو اس کے لیے پھر میں جائز نہیں ہوں جب تک میں شادی نہیں کروں غیر سے. پھر وہ جا کر بعد میں مجھے کسی وجہ سے طلاق یا وہ مرج. فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. پھر اگر وہ بعد میں شوہر جس کے ساتھ بیوی نے نکاح کی وہ مر جائے یا اس طلاق دے دے، پھر اگر یہ چاہے رجوع کرے تو بھی اس نیت سے کرے کہ اللہ کے حدوں کو ابھی ہم نے خراب نہیں کرنا ہے، ابھی اس کو پامال نہیں کرنا ہے، دوبارہ ان ڈراموں کو نہیں رچانا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینا ہے. جس طرح نکاح شریعت کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح طلاق بھی شریعت کے مطابق ہوئے گا. اور یاد رکھے طلاق کے دوران بیوی کو گھر سے بھی تم نہیں نکال سکتے ہو. عدت میں، عدت کے دوران طلاق دیا، عدت کے دوران طلاق یافتہ بیوی کو گھر سے بھی نہیں نکال سکتے جب تک عدت، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک موافقت پیدا کرے، دونوں میں دوبارہ دوستی پیدا ہو جائے، اپنے بچوں کو دیکھے، خاندان بیچ میں آ جائے، دو ساتھی بیچ میں آ جائے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ ہے حد اللہ کی، وہ کول کول بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. جو جاہل لوگ ہیں، جو گنوار لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو مولوی صاحبان کھیلتے ہیں، دین کی حقیقتیں ان کے سامنے پیش نہیں کرتے. کاش کہ مسلمان نکاح اور طلاق کو تو قرآن سے جانتا، نہ نکاح میں ہم قرآن سے جانکاری حاصل کرتے ہیں، نہ طلاق میں. پھر بعد میں ہم روتے افسوس کرتے پریشان ہوتے. اپنے نبی کی پیارے سنتوں کو تو سامنے رکھے، صحابہ کرام کا جو پسندیدہ عمل ہے اس کو تو سامنے رکھے. علم ضروری ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ سمجھدار لوگوں کے لیے بیان کرتے. اگر واقعی میں ہم سمجھدار ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ جس طرح نکاح ہم نے شریعت کے مطابق کیا اسی طرح طلاق بھی ہم شریعت کے مطابق دے دیں. غیر شرعی طلاق اگر ہم نے دیا تو نہ صرف ہم گناہگار ہو جائیں گے بلکہ ہم نقصان میں پڑیں گے. پھر یہی ہوگا کہ ہماری بیویوں سے پھر لوگ کھلواڑ کریں گے حلالہ کے نام سے، اور پھر اپنی بیویوں کو ہم حلال کرنے کے لیے ان کے حوالے کریں گے. پھر یہ دن 2 دن نعوذ باللہ اپنے مزے لیں گے اور بیویوں کو پھر ہمارے حوالے کریں گے. شرم کا مقام، غیرت کا مقام. ایک دفعہ قرآن کے خلاف تم نے طلاق دی اور پھر ڈرامہ بازی بھی اپنی شروع کی، تو لہذا طلاق 2 بار ہے. پھر میں آپ کو کہوں گا کہ کم سے کم یہ جو 229 اور 230 سورہ بقرہ کہتے اس کو خوب غور سے پڑھ لیں، بار بار اس کو پڑھ لیں، اور اس بارے میں سورہ طلاق کو ہم پڑھ لیں، سورہ نساء کو ہم پڑھ لیں. وما علینا الا البلاغ.